الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ سورہ مائدہ دوسرے رکوع کی آیت نمبر 9 ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کو مغفرت اور زبردست ثواب ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، نیک عمل کیے ہیں، کہ آخرت میں ان کے لیے مغفرت کے معنی گناہوں کی بخشش، دنیا میں جو خطا، جو گناہ، جو اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی انہوں نے کی ہے، تو اس کے لیے مغفرت ہوگی۔ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور زبردست ثواب اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ جنہوں نے کفر اپنایا، وکذبوا، اور جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو۔ آیت کے ویسے قرآن مجید میں 3 معانی آتے ہیں۔ آیات جمع ہے آیت کی۔ آیت کے معنی نشانی، اصل جو اس کے معنی ہے لغوی وہ ہے نشانی، اور دوسرا معنی وہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور آیت، قرآن کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ 2 آیتوں کے، یعنی جو 2 جملے ہوتے ہیں ان کے درمیان نشانی ہوتی ہے آیت، اسی لیے اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی معجزے کے لیے بھی، معجزات کے لیے بھی آیت کا لفظ آتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت اور جس نبی کے ہاتھ پہ وہ معجزہ ظہور پذیر ہوتا ہے، اس نبی کے نبوت یا رسالت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہاں دونوں معنی ہو سکتی ہیں، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا یا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخ کے باسی ہیں۔ اصحاب کے صاحب کی جمع بمعنی والے، تو اصحاب الجحیم دوزخ والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر کی۔ اذ ہم، اور اس وقت کو یاد کرو، ہم قوم، جب ارادہ کیا، قصد کیا ایک گروہ نے، ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، لغوی معنی ہیں ان یبسطوا الیکم، کہ وہ پھیلا دیں تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو۔ یعنی جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے روک لیا
ایدیہم ان کے ہاتھوں کو عنکم تم سے، یعنی اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو، اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی اپنے دل میں اختیار کرو، یعنی اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا رعب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت کریمہ میں ہم کا لفظ پہلے گزر چکا، لیکن معنی بتا دیتا ہوں۔ ہم یہم ہمن کے معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ سورہ یوسف میں ہے ہمت بہا و ہم، زلیخا کے متعلق ہمت کا لفظ وہم بہا لولا ارآ برہان ربی، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی لفظ ہم استعمال ہوا، قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور یہ غم کا معنی بھی دیتے، پریشانی کا معنی بھی دیتا ہے۔ احادیث میں اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے، ہموم اس کی جمع ہے ہموم، جب یہ غم کا معنی دے۔ تو جب قصد کیا ہے قوم نے ان یبسطوا کہ وہ پھیلائیں الیکم تمہاری طرف ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکف پس روکا اللہ نے ایدیہم ان کے ہاتھوں کو عنکم تم سے، اللہ سے ڈرو اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ تو یہاں آیت کریمہ میں خاص طور پہ اس بات کا ذکر ہے کہ دشمنوں نے بارہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مٹانے کی اور قتل و غارت کر دینے کے منصوبے بنائے، اس طرف اشارہ ہے۔ احادیث کے اندر اس کے مختلف واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے تقریباً یہ تمام جو واقعات ہیں تو یہ سب اس آیت کریمہ کا مصداق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی حفاظت کی، اور انہوں نے بار بار نبی علیہ السلام کو شہید کرنے، صحابہ کرام کو شہید کرنے، ان کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنائے۔ مثلا اس میں ایک واقعہ یہ بڑا مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپسی پر جب درختوں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آرام فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے اور اپنے ہتھیار ایک درخت پہ لٹکا دیے۔ تو دشمنوں میں سے ایک دیہاتی وہ جب آیا، اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اور تلوار وہ بھی درخت پہ لٹکی ہوئی، تو اس نے وہ تلوار کھینچ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میں یمنعک منی، آپ بتائیں کہ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دھڑک فرمایا کہ اللہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا تو نبی علیہ السلام کے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام لینے میں یعنی ایسی جلال کی صورت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اللہ کا نام لیا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھائی اور اس سے پوچھا کہ ہاں تو بتا میں یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں شروع کی اور اس نے لجاجت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دی اور بعد میں یہ مسلمان ہوئے۔ فرمایا ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا، یعنی کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ نبی علیہ السلام کا آتا ہے، مدینہ منورہ میں جب ایک صحابی سے ایک شخص کا قتل ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک حلیف قبیلے تو ان سے اس شخص کا جو خون بہا تھا اس کے ادا کرنے میں مدد کے سلسلے میں کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس میں مدد کریں، بنو نذیر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں مشغول کیا اور دوسری طرف عامر ابن جحش کو اس کام پہ مقرر کیا کہ وہ دیوار کے پیچھے سے اوپر چڑھ کر پتھر کی ایک چٹان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ غزوہ بدر کے بعد پیش آیا کہ مکہ کے دو سردار وہ مکہ میں ایک چٹان کے اوپر بیٹھ کے، صفوان ابن امیہ تھا اور اس کے ساتھ ایک اور مکہ کا سردار تھا جو مالی لحاظ سے بڑا کمزور تھا، غریب تھا،
تو ان لوگوں کے چونکہ غزوہ بدر میں ان کے 70 بڑے بڑے سردار وہ مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، تو ان لوگوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے صفوان ابن امیہ نے عمیر نامی اس شخص اس کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرو، علیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں چلا جاتا ہوں اور اگر مجھے پکڑا جاتا ہے تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ ساری زندگی میں ان کا خرچ برداشت کروں گا اور نان نفقہ وہ میرے ذمہ ہوگا، اور اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیاذ باللہ شہید کر دیتا ہے تمہیں اتنا اتنا انعام ملے گا۔ تو کہتے ہیں اس نے وہاں پہ انہوں نے مشورہ کیا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ آیا۔ تو جب یہ مدینہ منورہ آیا، چپکے سے آ کے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آواز لگائی مسجد نبوی میں کہ این عمیر، عمیر کہاں ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حیران تھے کہ ہم میں سے کوئی عمیر نامی شخص نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بلا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو ہمیں ایک شخص جو بالکل اجنبی تھا، نیا تھا، مکہ سے آیا ہوا، تو کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی وہ کھڑا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا فلاں رشتہ دار غالباً بھائی کا کہا کہ وہ آپ لوگوں کی قید میں ہے، میں اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اس سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تم ملاقات کے لیے آئے ہو تو تم نے یہ خنجر کیوں چھپایا ہوا اپنے پاس؟ تو کہتے ہیں وہ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ تو راستے میں درندوں سے اپنی حفاظت کے لیے میں نے خنجر اپنے پاس رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خنجر تم نے اپنے پاس رکھا ہے درندوں سے اپنی حفاظت کے لیے، تو خنجر کے اوپر تو نے زہر کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ سارے کام میں نے مکہ میں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتائے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر مجھے یہ بتا کہ تیرے اور صفوان ابن امیہ کے درمیان مکہ میں فلاں پتھر پہ جو باتیں ہوئی ہیں تو یہ باتیں کیا ہیں؟ تو وہ فوراً کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ باتیں کس نے بتائیں؟ یہ باتیں آپ تک کیسے پہنچ گئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے بتائی ہیں کہ جو جاننے والا بھی ہے، خبردار بھی ہے، باریک بین ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے سے آیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خبر دے دی، اور قرآن کریم میں آئے گا کہ اے میرے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے بچائیں گے۔ تو یہاں فرمائے اذ ہم قوم، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تم پر دست درازی کریں، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے۔ واتقوا اللہ، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا روب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، خدا خوفی اختیار کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، رکوع نمبر 3 ہے، آیت نمبر 12۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا، اور ہم نے بھیجے، منہم ان میں، اثنی عشر نقیباً، 12 نگران، ہم نے ان میں 12 نگران مقرر کیے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے کہا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسلی، میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، وعزرتموہم، اور عزت سے ان کا ساتھ دیا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو یقین جانو میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ،
اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلک، پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا فقد ضل سواء السبیل، تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجے، اللہ سبحانہ وتعالی نے لیا میثاق، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، وبعثنا، اور ہم نے بھیجے، یہاں یعنی کلام کا جو انداز ہے وہ بدل گیا، پہلے غائب تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور اب فرمائے وبعثنا منہم، اور ہم نے ان میں بھیجے 12 نقیباً، 12 نگران، ہم نے ان میں 12 نگران مقرر کیے۔ نقیب کا معنی ہے سردار، قوم کی طرف سے وعدے کا، ایفائے عہد کا، وعدے کی پاسداری کا ذمہ دار۔ اصل میں نقیب اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی قوم کے صحیح حالات سے باخبر ہو، ان کی بہتری اور برتری کا ذمہ دار ہو، ان کے کردار پر کڑی نظر رکھنے والا ہو، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے نقیب۔ تو ہم نے 12 نقیب لیے بنی اسرائیل میں سے، ان کے 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک ایک بندے کا، ایک نگران کا، ایک سردار کا انتخاب کیا جائے۔ تو یہ ان 12 سرداروں کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ میں ہم اس کا تفصیلی تذکرہ پڑھ چکے ہیں۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے کہا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بعض حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں انی معکم سے مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسرا قول یہ ہے انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ، یعنی تمام بنی اسرائیل کے ساتھ ہوں میں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم کرو گے الصلاۃ، نماز کو، وآتیتم الزکاۃ، اور اگر تم نے زکوٰۃ دی، وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لائے، برسلی میرے پیغمبروں پہ تم ایمان لائے، وعزرتموہم، اور تم نے ان کی عزت کی، عزت کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، عزرتموہم، تم نے ان کی مدد کی، تم نے ان کو قوت پہنچائی، تم نے ان کی تعظیم کی۔ اصل جو معنی ہے عذر کا، عزرتموہم، یہ تعزیر سے ہے، تعزیر کے معنی ہوتے ہیں منع کرنا، رد کرنا، اس کے لغوی معنی ہے یعنی واپس کرنا، منع کرنا، اور اس کے لازمی معنی ہے تعظیم کرنا۔ اگر تم نے انبیاء کرام کی تعظیم کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور تم نے اللہ کو قرض دیا، قرضاً حسناً، اچھا قرض، لَأُكَفِّرَنَّ، میں مٹا دوں گا، تکفیر کے معنی ہے ڈھانپنا، چھپا دینا، لام تاکید نون ثقیلہ ہے، تم سے تمہارے سیئات، تمہارے گناہوں کو، اور میں داخل کروں گا تمہیں جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ جن کے دامن میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور جس نے انکار کیا بعد ذالک، اس کے بعد، نشانیاں آ جانے کے بعد اور پختہ عہد و میثاق کرنے کے بعد، فقد ضل، یقیناً وہ گمراہ ہوا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے، سواء السبیل کے معنی راہ مستقیم، سیدھا راستہ۔ پہلے پارے میں بھی بنی اسرائیل سے عہد و پیمان کا ذکر تھا، اور اسی آیت کا حوالہ ہم نے دیا تھا کہ بھئی یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے جس وعدے کی پاسداری کا ان کو حکم دیا تو وہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا پختہ عہد و میثاق، اور ان میں 12 سردار بھی بنائے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ان 12 بیٹوں کے جو ان سے 12 قبیلے بنے، ہر قبیلے کا ایک سردار وہ مراد۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے بھی بیعت عقبہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے، مدینہ منورہ سے آئے ہوئے صحابی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، اس سے پہلے حج کے موقع پہ جب یہ لوگ حج کے لیے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 12 سرداروں کو مقرر کیا تھا، اور ان میں سے 3 سردار وہ قبیلہ اوس سے تھے اور 9 وہ قبیلہ خزرج کے تھے، کیونکہ قبیلہ خزرج یہ بڑا قبیلہ تھا اور اس کے جو مسلمان تھے وہ بھی زیادہ تھے۔
آگے فرمائے انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں، شرط یہ ہے کہ اگر تم نے نماز ادا کی، تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ بھی دی، اور میرے رسولوں پر ایمان بھی لائے اور رسولوں کی مدد بھی کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، پیچھے زکوٰۃ کا ذکر گزر چکا، آگے فرمائے کہ تم نے اللہ کو قرض حسن بھی دیا، اچھی طرح قرض دیا، اور اچھی طرح قرض کا مطلب ہے کہ اخلاص کے ساتھ تم نے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا، کوئی دنیاوی غرض اس میں شامل نہ ہو، اور اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز وہ خرچ کر دی۔ عام طور پہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کر لی مال کی، یا اگر فصل ہے اس کا عشر ادا کر لیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بری ذمہ ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور چیزیں وہ بھی لازم ہیں۔ کوئی پڑوس میں کوئی شخص بیمار ہے، علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب اس کی مدد کرنا یہ ہم پہ لازم ہے۔ اسی طرح کوئی بھوکا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، کہ خود تو وہ پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کے پڑوس میں اس کا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا رات گزارے۔ اس لیے فرمائے زکوٰۃ کے متعلق فرمائے تم نے زکوٰۃ ادا کی، اور آگے باقی جو صدقات ہیں اس بارے میں فرمائے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کو اچھا قرض دیا۔ اب قرض کے لفظ سے اس کو صدقے کو تعبیر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی قرض جب بھی کوئی بندہ کسی سے قرض لیتا ہے تو وہ واجب الادا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے اس کی ادائیگی۔ صدقہ خیرات وغیرہ، کوئی کسی کو ہدیہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، تو اس کی جو واپسی ہے یا اس کا بدل وہ لازم نہیں ہوتا، لیکن قرض جب کسی سے لیا جاتا ہے یا کسی کو دیا جاتا ہے تو وہ لازم ہوتا ہے کہ وہ شخص اسے اسی طرح واپس کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے قانون میں تمہارے یہاں قرض کا بدلہ وہ قانوناً عرفاً اخلاقاً واجب الادا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو تو یہ یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ لازماً اللہ سبحانہ، اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کا وعدہ فرمائے کہ میں اس سے بڑھ چڑھ کے تمہیں واپس کروں گا۔ تو یہ یہاں پہ قرض کے زکوٰۃ کے علاوہ جس قرض کا ذکر ہے تو یہ عام جو مالی حقوق ہیں جو انسان کے ذمہ لازم ہیں۔ مثلا کسی جگہ مسجد نہیں ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے لیکن مسجد نہیں ہے، تو تعمیر مسجد اور اسی طرح دینی تعلیم کے لیے ان سب حضرات کا اپنا مال خرچ کرنا یہ ان پہ لازم ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی ایک شخص مسجد بنا کے دے دیتا ہے، کوئی مدرسہ قائم کر لیتا ہے تو باقی وہ ان سے گناہ ساقط ہو گیا، لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب کے سب وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو اب ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ وہ فرض عین ہے، ہر شخص ادا کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض یعنی کوئی بھی ایسا مستحق مل جاتا ہے، کوئی ایسی صورت سامنے آتی ہے کہ جہاں مال خرچ کرنا وہ لازم ہے، تو وہ فرض کفایہ ہے۔ کوئی بھی شخص اس بیمار کی مدد کر لیتا ہے، کوئی شخص فوت ہو چکا ہے اس کے کفن دفن کا انتظام وہ کر لیتا ہے، یا مسجد مدرسہ وغیرہ وہ بنا دیتا ہے، تو باقی جو ہیں ان کے ہاں سے یہ فرض ثابت ہو جاتا ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ لام تاکید نون ثقیلہ ہے، لازماً ضرور میں تمہارے تمام گناہ وہ تم سے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور تمہیں داخل کروں گا، یہ بھی لام تاکید نون ثقیل۔ ایسے باغات میں کہ جن کے دامن میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، سورہ محمد میں 4 طرح کے نہروں کا ذکر کہ بھئی شراب کی خالص شراب اس کی نہر ہوگی، خالص دودھ اس کی نہر، اور شہد کی نہر، صاف ستھرا میٹھا پانی اس کی نہر۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، تم میں سے جس شخص نے بھی پختہ عہد و میثاق کے بعد اس نے انکار کیا، کفر اپنا لیا، فقد ضل سواء السبیل، یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، صراط مستقیم سے گمراہ ہو گئے۔ فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، ان کی یعنی عہد شکنی کی وجہ سے، لعناہم ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا، ان پہ لعنت کی، لعنت کا معنی رحمت سے دور کرنا۔ وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔
یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں، ونسوا حظا، اور وہ بھول گئے حظا مما ذکروا بھی، جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی اس کا بڑا حصہ بلا چکے ہیں۔ ولا تزال تطلع على خائنة منهم، اور ان کی جو خیانتیں ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت آئے دن تمہیں اس کا پتہ چلتا رہتا ہے، الا قلیلا منهم، کچھ لوگوں کو چھوڑ کے، فاعف عنہم، تو فی الحال انہیں معاف کر دو، واصفح، درگزر سے کام لو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ با سببیہ ہے یہاں، فبما نقضہم، بسبب اس کے، بوجہ اس کے کہ بھی ان پہ جو لعنت ہوئی اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا بنا، تو بسبب اس کے، ماں اس کے معنی یعنی لفظاً تو یہ لفظ زائد ہے لیکن معنی یہ کلام میں قوت اور زور پیدا کرنے کے لیے، وجہ اس کی یہ بنی، یعنی ان کی شکنی ہی تو تھی، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا۔ لعناہم، نقضہم، نقض کے معنی ہے توڑنا، عہد شکنی کرنا، اور میثاق عہد پیمان، لعنا ہم نے لعنت کی، جمع متکلم کا صیغہ ہے، آخر میں ہم ضمیر لگی ہوئی مفعول کی، ہم نے ان پہ لعنت کی، لعنت کے معنی ابعاد من الرحمہ، رحمت سے دور کر دینا، وجعلنا، اور ہم نے بنایا قلوبہم، ان کے دل، قلب کی جمع، قاسیتاً، سخت، اس میں فاعل واحد مؤنث کا صیغہ ہے، سخت دل، سنگ دل کو کہا جاتا ہے قاسیہ، قاسی مذکر اور قاسیہ مؤنث کا صیغہ۔ یحرفون، حرف یحرف تحریف، ہٹا دینا، تبدیل کرنا، الکلمہ، باتوں کو، کلام کو، عن مواضعہ، اس کی جگہ، موضع کے معنی جگہ، یہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں، ونسوا، اور وہ بھول گئے، حظاً کے معنی حصہ، مما ذکروا بھی، بڑا حصہ وہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی، ذکروا تذکیر کے معنی یاد دلانا، نصیحت کرنا، ولا تزالو، یہ اصل میں نفی پر نفی آ گیا، تزال، زال یزالو، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں یعنی کسی چیز کا نہ ہونا، تو اس کے اوپر جب نہیں کے اوپر نہیں آتا ہے وہ اس بات کا معنی دیتے ہیں، یعنی ڈبل نہیں، نہیں جب آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جی ہاں، تو لا تزالو اس کے معنی ہے لازماً، ضرور، تو ہمیشہ رہے گا، تطلع، مطلع ہونے والا، کہ آپ مطلع ہوں گے، اطلاع پائیں گے، علی خائنۃ منہم، ان کی خیانت پر، یہاں کی خائنۃ کا جو لفظ ہے اس کے تین طرح سے معنی کی گئی، ایک تو یہ کہ یہ خائنہ مصدر ہو، اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمہیں متواتر ان کی طرف سے خیانت کے ارتکاب کی اطلاع ہوتی رہے گی، اور اگر یہ اسم فاعل کا ہو، خائن سے خائنۃ، اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمہیں ہمیشہ ان میں سے کسی بڑے خائن کا علم ہوتا رہے گا، یعنی ایک کے بعد ایک خائن، بڑے سے بڑا خائن وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوگا، اس کی خیانت واضح ہوگی۔ اور بعض حضرات خائنتن وہ کہتے ہیں یہ صفت ہے اور اس کی جو موصوف ہے وہ محذوف ہے، اس کا معنی یہ ہے لا تزال تطلع علی فرقۃ خائنۃ منہم، کہ آپ ان میں سے ایک خائن گروہ، خائن فرقہ، ان پر آپ مطلع ہوں گے، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، وہ خیانت نہیں کریں گے، فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجئے، واصفح، اور درگزر کیجئے، فاعفو اس کے معنی ہوتی ہیں یعنی اس کا گناہ معاف کر دینا، جو گناہ اس نے کیا وہ گناہ معاف کر دو، واصفح اس کے معنی اس کو ملامت نہ کریں، گناہ تو معاف کر دیا لیکن گناہ کے اوپر ملامت بھی نہ کریں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت کریمہ میں سب سے پہلے ذکر ہے کہ بھئی بنی اسرائیل پہ جو اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ کے عذابات آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا، اور پھر اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کئی بار اس طرح کی آیات وہ گزر چکی ہیں جن کی تشریح میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، لیکن خدا نخواستہ توبہ نہیں کرتا
دوسرا گناہ کیا دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کیا تیسرا نقطہ، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ہاں نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے اسے برائی وہ اچھی لگتی ہے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ بھئی شیطان ان کے لیے ان کے برے کاموں کو مزین کر دیتے اور ان کے برے کام وہ انہیں اچھے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے نقض عہد کی وجہ سے ان پہ لعنت بھی کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اور ایک گناہ ان کا یہ بھی تھا یحرفون الکلم عن مواضع، وہ تحریف کیا کرتے تھے تورات و انجیل میں ان لوگوں نے تحریف کی۔ اور آج کے ان کے جو یہودیوں کے یا عیسائیوں کے جو بڑے ہیں تو انہوں نے بھی مان لیا کہ ہاں جی تورات اور انجیل کے اندر بائبل میں لفظی تحریف بھی ہوئی ہے اور معنوی تحریف بھی ہوئی ہے، لفظوں میں بھی تحریف ہوئی ہے اور معنوی، اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ صرف معنوی تحریف کیا کرتے تھے، لفظی کوئی تحریف انہوں نے نہیں کی، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تحریف انہوں نے اپنی کتابوں میں خود کی ہے اور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ بھول گئے اس چیز کا بڑا حصہ جن کی ان کو نصیحت کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئیاں انہیں دی گئیں، قرآن کے متعلق پیشگوئیاں ان کی کتابوں میں موجود، لیکن یہ بھول چکے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ان میں سے بڑے سے بڑا خائن بھی سامنے آئے گا، ایک خیانت کرنے والا گروہ وہ سامنے آئے گا، اور اسی طرح متواتر خیانت کے ارتکاب کی آپ کو اطلاع ملتی رہے گی، الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت اسد اسید، کچھ صحابہ تھے، تو جو مخلص وہ مسلمان ہو گئے، باقی جو ہیں فرمایا یہ سارے کے سارے جو ہیں ان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی گئی۔ آپ ان کو معاف بھی کریں، وصفح اور درگزر بھی فرمائیں کہ ان کے جو گناہ وہ پھر ان کو یاد نہ دلائیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کے معنی یعنی کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، گناہ کا ارتکاب کیا اسے معاف بھی کیا اور گناہ پر اسے ملامت بھی نہ کیا، گناہ اس کی یاد دہانی بھی نہ کی اس کے بعد، اور نہ کی اسے جو معافی کی اس معافی کا احسان جتلایا، تو فرمایا یہ احسان ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، جن لوگوں نے کہا تھا ہم نصرانی ہیں ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا۔ پہلے یہودیوں سے عہد کا ذکر، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، اب عیسائیوں سے نصرانیوں سے میثاق اور عہد لینے کا ذکر۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اس کا جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی اس کا بڑا حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، چنانچہ ہم نے ان کے درمیان دشمنی پیدا کی، والبغضاء، اور بغض پیدا کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے۔ وسوف ينبئهم اللہ بما كانوا يصنعون، اللہ انہیں عنقریب بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ من الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نصرانی ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ بعض حضرات ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو نصرانی ہیں عیسائی، تو یہ بعد میں ان لوگوں کو یہ لقب دیا گیا ہے، بعد میں ان کو یہ کہا گیا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ خود انہوں نے اپنے لیے اس لقب کا انتخاب کیا، خود اپنے آپ کو نصارہ کہا، اور اس کی وجہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بھئی عیسائیوں کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ناصرہ نامی بستی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہا کرتے تھے، یہ لوگ بھی وہیں تھے، اس لیے نصارہ مشہور ہو گئے۔ اور اس سے زیادہ صحیح بات وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود جب ان لوگوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے دین میں میری مدد کرنے والا، تو ان لوگوں نے جواب دیا تھا کہ ہم ہیں آپ کے انصار، آپ کے نصارہ، آپ کی مدد کرنے والے۔ اخذنا، ہم نے لیا ان سے بھی، جمع متکلم کا صیغہ ہے، میثاقہم، پختہ عہد و پیمان، فنسوا، پس انہوں نے بھی بلا دیا، نسیان سے ہے بلا دینا، حظاً، ایک بڑا حصہ، مما ذکروا بھی، اس نصیحت کا کہ جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی۔ فاغرینا، ماضی متکلم کا صیغہ ہے، اغریت، اغرینا جمع کا، ہم نے لگا دی، ہم نے چسپاں کر دی، اغراء کے معنی لگانا، تو ہم نے لگا دی ان کے پیچھے، یعنی ڈال دیا ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، العداوہ، دشمنی، اور والبغضاء، بغض،
الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے۔ تو جو عیسائی ہیں ان کے درمیان ہم نے بغض و عداوت یہ ڈال دی، اور شروع سے لے کے آج تک ہے۔ مختلف فرقوں کے اندر یہ لوگ بٹ گئے، 3 فرقے، وہ تو بہت پرانے، ایک یعقوبیہ، ایک نستوریہ اور ایک ملکائیہ۔ یہ 3 فرقے پہلے بھی ہم اس کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں، اور بعد میں بھی آئے گا کہ ان میں سے ایک فرقہ تو وہ تھا نستوری، ان کا نظریہ یہ تھا کہ الیاذ باللہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جو ملکائیہ فرقہ ہے تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ 3 خداؤں میں سے ایک ہے، یعنی خدا 3 ہے۔ اور تیسرا جو فرقہ یعقوبیہ، تو وہ کہا کرتے تھے کہ الیاذ باللہ مسیح یہ عین اللہ ہے، عین اللہ ہے، یہ اللہ ہی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آ گئے، اور عیسیٰ کے بدن میں، عیسیٰ کے جسم میں وہ حلول کر گئے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغضا، دشمنی ڈال دی، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اور تھے یہ سارے کے سارے کافر، اس کے باوجود یہ سب جو ہیں آپس میں متفق نہیں تھے۔ اور ان قریب اللہ سبحانہ و تعالی ینبئہم، اللہ ان کو بتا دے گا، بما کانوا یصنعون، جو کام یہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، ایک کتاب والو، قد جاءکم، یقیناً آیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے جو کتاب یعنی تورات و انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یبین لکم کثیرا، بہت ساری باتیں تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، کنتم تخفون من الکتاب، جن کو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، تورات و انجیل کی جو باتیں تم چھپایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں کھول کھول کے بتا رہے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے، وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے۔ اے کتاب والو، اہل کتاب، قد جاکم، یقیناً آیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، یبین، وہ بیان کرتا ہے، بین یبین، تبیین کے معنی واضح کرنا، کھولنا، بیان کرنا، تمہارے لیے کثیرن، بہت سارا، مما کنتم، اس میں سے، اس علم میں سے، ان باتوں میں سے، تخفون، جس کو تم چھپاتے ہو، من الکتاب، کتاب میں سے، تورات و انجیل کی جو باتیں تم چھپاتے ہو، نبی علیہ السلام اس کو واضح طور پہ بیان کرنے۔ وَيَعْفُو، اور وہ معاف کرتے ہیں، مضارع واحد مذکر غائب کا عفون سے ہے، وہ معاف کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ درگزر کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں بہت ساری باتوں۔ قد جاءکم، یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نورن، روشنی، روشنی آئی، وکتاب، اور کتاب، مبین، حق کو واضح کر دینے والی۔ آیت کریمہ کے شروع میں رسولنا یبین لکم، ہم تمہارے پاس ہمارا رسول آیا جو تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے وہ باتیں جو تم اپنی کتاب میں سے چھپاتے ہو، اور وہ بہت ساری باتیں تھیں جو یہ چھپایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشگوئیاں، اسی طرح جو حدود سے متعلق باتیں تھیں، اور وہ احکامات جو قرآن کے اندر جن کا ذکر ہے، اور قرآن نے اس کا اشارہ کیا ہے کہ بھی پہلی کتابوں کے اندر بھی یہ احکامات اسی طرح موجود ہیں۔ شادی شدہ کے لیے اگر وہ خدا نخواستہ بدکاری کرے، زنا کرے، تو اس کے لیے سنسار کا حکم، تو یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں، لیکن وہ لوگ چھپایا کرتے تھے۔ تو فرمائے اس رسول کے برحق ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ تمہاری کتاب کے اندر جو باتیں موجود ہیں وہ یہ بیان کر رہا ہے، باوجود اس کے یہ امی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اور تمہاری جو کتابیں ہیں وہ تو تمہارے ہاں جو ماہر لوگ ہیں وہی اس کی اصل زبان سے عربی میں ترجمہ کر رہے ہیں، وگرنہ وہ تو عربی کے اندر موجود بھی نہیں، ان کتابوں کی اپنی زبان عربی نہیں۔ تو فرمایا کہ ہمارے رسول وہ تمہارے لیے واضح طور پہ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان باتوں کو جن باتوں کو تم چھپایا کرتے تھے۔ تمہارے عام لوگوں کو، عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی ان باتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، صرف یہ جو کتاب کا علم رکھنے والے انہی کو پتہ ہے۔ تو یہ رسول ان کو بیان کر رہے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتیں اس کو چھوڑ بھی رہے ہیں، یعنی وہ باتیں جو امت محمد کے فائدے کی نہیں ہیں، جن کے اندر تمہارے حوالے سے
تمہاری مذمت بیان کی گئی ہے تو اس طرح کی باتیں وہ چھوڑ لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ان کو علم دے رکھا ہے لیکن وہ ان کو بیان نہیں کرتے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آئی تمہارے پاس ایک روشنی اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے. آیت کریمہ کا یہ جو آخری ٹکڑا ہے، عام طور پہ اس پہ لمبی چوڑی بحثیں کی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر ہونے کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، یعنی آیت کریمہ میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بعض حضرات مفسرین کرام، بعض مفسر ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پہ، جن میں علامہ روح المعانی بھی ہیں، حنفی عالم تھے، اور اسی طرح صاحب جلالین علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ جو شافعی المسلک ہیں، تو محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ یعنی پہلا جو لفظ ہے نور، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لی ہے، اور کتاب مبین سے قرآن کریم کو مراد لیا ہے. اور عام طور پہ ہمارے ہاں ایک یعنی طبقہ ایسا ہے جنہوں نے اپنا یہ نظریہ اور عقیدہ ہی بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، وہ بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے، اور یہاں تک وہ کہنے لگے کہ بھئی یہی وجہ ہے. اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں ہوتا تھا تو اس وجہ سے وہ نور ہیں. تو یہاں آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو تفسیر کی جاتی ہے اس کے لیے جو اصول ہیں، پہلا اصل یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر وہ قرآن کے ذریعے ہوگی. القرآن یفسر بعضہ بعض، قرآن وہ بعض کی تفسیر کرتا ہے. اور کئی مقامات پہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آیت کریمہ کی تشریح وہ دوسری جگہ موجود ہوتی ہے، اور یہ تو اکثر ہے کہ کم از کم قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ اگر کوئی مضمون آیا ہے تو دوسری جگہ پہ لازماً ہوتا ہے. بعض تو یعنی زیادہ ہیں، کئی جگہوں پہ آ چکے ہیں بعض واقعات، بعض قسم کی ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات، لیکن اکثر یوں ہوتا ہے کہ ایک مضمون کی آیت اس کا مثنیٰ یعنی اسے ملتی جلتی دوسری آیت وہ لازماً ہوتی ہے. اب یہ پہلا اصول ہے. اس کے بعد دوسرا اصل یہ ہے کہ قرآن کی تشریح وہ حدیث کے ساتھ ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ذریعے. اس کے بعد اقوال صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد تابعین کے اقوال ہیں، اور اس کے بعد جو حضرات مفسرین کرام ہیں بعد کے طبقات والے، تو ان کی اگر کوئی بات اس طرح ہے جو قرآن و حدیث سے ٹکرا نہیں رہی ہو، صحابہ کرام کے اقوال سے ان کا ٹکراؤ نہ ہوتا ہو، تو ایسی بات وہ تفسیر کے اندر قبول کی جائے گی، وگرنہ وہ بات رد کی جائے گی. تو آیت کریمہ کی تشریح میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دو چیزوں کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے اور قرآن کریم کا ذکر بھی ہے. شروع میں قد جاءکم رسولنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور اس کی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی، یبین لکم کثیرا، تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں بہت ساری باتیں. اور پھر وقف کے بعد جو دوسرا جملہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس روشنی بھی آئی ہے، وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین بھی آئی ہے، واضح کتاب. تو ہمارے جو بڑے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بھئی آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے، اور دوسرا جو ٹکڑا ہے اس کا مصداق وہ قرآن کریم ہے. نور سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے. وہ حضرات اعتراض کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلا اعتراض تو ہمارا یہ ہے کہ یہاں پہ نور و کتاب مبین کے درمیان واو آ چکا ہے، اور واو یہ مغایرت کو بتاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں بھی آیا اور فلاں بھی، تو درمیان میں جو اور آتا ہے حرف عطف، تو یہ مغایرت کو بیان کرتا ہے کہ اس سے پہلے والا وہ الگ ہوتا ہے، بعد والا الگ ہوتا ہے، ایک نہیں ہو سکتا. تو حضرات مفسرین کرام وہ جواب دیتے ہیں کہ واو عاطفہ جس طرح آتا ہے اور وہ مغایرت کو بیان کرتا ہے، اسی طرح واو جو ہے یہ عطف تفسیری کے لیے بھی آتا ہے، یہ پہلے کو بیان کرتے اس کے لیے بھی آتا ہے. اور قرآن کریم میں خود کئی مقامات پہ موجود ہے. سورہ نحل کی پہلی آیت کریمہ وہاں بھی ہے، سورہ حجر کے بالکل شروع میں تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، تلک آیات الکتاب سورہ نحل کے شروع میں دیکھیں وہاں بھی یہی آیت کریمہ، سورہ حجر کے شروع میں بھی. البتہ فرق یہ ہے کہ ایک جگہ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، ایک جگہ کتاب کا لفظ پہلے ہے اور دوسری جگہ قرآن کا لفظ پہلے.
تو قرآن اور کتاب مبین دونوں کے درمیان واو آ چکا ہے، جو اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مبین ہے یا قرآن کریم سے یہی کتاب مراد ہے۔ تو یہاں بھی نور سے مراد کتاب مبین ہے، یہ جو نور فرمایا گیا تو اس سے مراد بھی کتاب مبین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے کہا کہ بھی قرآن کی تشریح قرآن سے ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کا لفظ نہیں آیا۔ البتہ قرآن کریم کے لیے نور کا لفظ قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پہ آ چکا ہے، نور کا لفظ کئی جگہ پہ قرآن کے لیے آ چکا ہے۔ مثلا ایک مقام پہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نور مبین کو، وہاں بھی انزلنا کا لفظ ہے۔ اور یہاں اس آیت میں بھی دیکھیں فرمایا قد جاءکم، آئی تمہارے پاس روشنی۔ تو دوسری جو آیت کریمہ ہے فآمنوا باللہ والرسول والنور الذی انزلنا، وہاں رسول کے بعد نور کا لفظ ہے، اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس نور پہ جو ہم نے نازل کیا، والنور الذی انزل معہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا کہ اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو ان کے ساتھ نازل کی گئی۔ اسی طرح ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، 25ویں پارے میں وہاں فرمایا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے بنایا اس کتاب کو نور۔ اسی طرح انا انزلنا التوراۃ فیہ ھدی ونور، وہاں تورات کے لیے کتاب کے لیے نور کا لفظ آ چکا۔ تو کئی مقامات پہ قرآن میں قرآن کریم کے لیے نور کا لفظ آ چکا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے کہیں بھی نور کا لفظ نہیں آیا۔ ایک اور بات، اس کے بعد والی آیت میں دیکھیں یہدی بہ اللہ، کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، یہاں پہ بہی کا لفظ ہے، بہی اگر نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی اور کتاب مبین سے قرآن، تو پھر بہما ہونا چاہیے تھا، یعنی ان دونوں کے ذریعے۔ تو یہاں پہ بہی یہ ضمیر واحد کی ہے، نہ کہ بہما تثنیہ کی نہیں ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ نور اور کتاب مبین ان دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم۔ یہ تو ہوا کہ قرآن میں قرآن کے لیے نور کا لفظ آ چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آیا۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف، کیا یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں نور کا لفظ آیا ہے یا نہیں؟ تو صحیح احادیث میں بھی کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کا لفظ نہیں آیا۔ مثلا وہ مشہور ایک دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے وقت مسجد جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی عظمی نورا وفی عصبی نورا۔ تو اس میں یعنی تمام کے تمام الفاظ وہ نور ہی کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میرے دل کو نورانی بنا، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو، میرے گوشت کو، میرے پوست کو، اے اللہ میری ہڈیوں کو، اے اللہ میرے پورے بدن کو نور بنا۔ تو اب اس حدیث کے اندر اللہم اجعلنی نورا یہ لفظ بھی آتا ہے ایک روایت کے اندر، اور صرف مسلم شریف میں ہے، اور مسلم کے اندر بھی انہوں نے اس کو شک کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں او قالا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی فرمایا، راوی کو شک ہے، اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ مجھے بھی نور بنا دے۔ باقی یہی حدیث صحیح بخاری کے اندر 14 مقامات پہ یہ حدیث آ چکی ہے، لیکن اس میں اللہم اجعلنی نورا کا لفظ نہیں، اور دیگر بھی کسی صحیح حدیث کی کتاب کے اندر اللہم اجعلنی نورا کے الفاظ نہیں ہے۔ صرف یہ حدیث مبارکہ ہے کہ میرے کانوں کو اے اللہ نورانی بنا، میرے دل کو نورانی بنا، میرے جسم، میرے گوشت کو، میری ہڈیوں کو نورانی بنا۔ تو اب حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نور کا لفظ نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث جو لوگوں نے بڑی مشہور کی ہے کہ اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ جابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کا نور جو ہے اسے پیدا کیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ اگرچہ مشہور ہے، لیکن کسی مستند محدث نے کسی حدیث کی صحیح کتاب کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے۔ البتہ اس کے مقابل ترمذی اور ابو داود کے اندر ایک صحیح روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم،
سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو بنایا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ والی روایت جو ہے یہ روایت ٹھیک نہیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں صحیح روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، قلم کو بنایا. ایک اور بات کہ اگر یہاں پہ یا حدیث میں جس طرح نور کا لفظ آ چکا ہے، اللہم اجعلنی نورا، مسلم کی ایک روایت میں شک کے صیغے کے ساتھ آ چکا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اللہ میری آنکھوں کو نورانی بنا اور میرے گوشت کو، میرے پوست کو، میری ہڈیوں کو، تو علماء فرماتے ہیں اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ بدن کے لیے دعا نہیں فرما رہے بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ آنکھیں جس مقصد کے لیے آپ نے پیدا کی ہیں تو اے اللہ یہ اسی مقصد میں استعمال ہوں کہ میری آنکھوں کا دیکھنا، میرے کانوں کا سننا اور میرے بدن سے نکلنے والے تمام اعمال اے اللہ وہ آپ کے حکموں کے مطابق ہوں اور وہ آپ کی طاعت میں ہوں، یعنی وہ نورانی ہی نورانی ہوں. تو یہ یعنی نور یہاں پہ ظلمات کے مقابلے میں کہ کوئی گناہ والا عمل، کوئی نافرمانی والا عمل، کوئی لغو عمل اے اللہ وہ میرے بدن کے ان اعضاء سے وہ صادر نہ ہو. رہ گئی آخری بات وہ یہ کہ جن حضرات مفسرین کرام نے جیسے علامہ روح المعانی نے اور صاحب جلالین نے، انہوں نے نور کے لفظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی ہے، تو اس سے مراد پھر کیا ہے؟ حالانکہ وہاں بھی روح المعانی اور جلالین میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشر کا لفظ آ چکا تو وہ فرماتے ہیں کہ بشر کے معنی آدمی ہے، انسان ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. تو جن حضرات نے یہ معانی بھی کیا ہے ہمارے اکابر فرماتے ہیں وہ معانی بھی غلط نہیں ہے، ہم اس کے بھی قائل ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے لحاظ سے، بدن کے لحاظ سے وہ بشر تھے، انسان تھے، اعمال کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، ان کے سارے اعمال وہ نورانی ہیں، ان میں کوئی بھی عمل وہ ظلماتی نہیں ہے. نور کے مقابلے میں جو یعنی گناہ والے عمل ہیں وہ کوئی بھی عمل وہ گناہ والا نہیں ہے. اعمال کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور ذات کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. یہ بہت سارے حضرات نے اس پہ پوری کتابیں لکھی ہیں، تو سب کا خلاصہ میں نے عرض کیا کہ اس کا خلاصہ یہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جس کے ذریعے، اس نور کے ذریعے، اس روشنی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے، من اتبع رضوانہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی کے طالب ہیں، اس کی رضامندی کے طالب ہیں، سبل السلام سلامتی کی راہیں، ویخرجہم اور انہیں نکالتا ہے، من الظلمات الی النور اندھیریوں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتے. تو یہدی بہ اللہ، اللہ اس کتاب کے ذریعے بھی واحد کی ضمیر ہے، اس لیے پتہ چلا کہ نور و کتاب سے مراد یہی روشنی قرآن کریم مراد ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دیتے اس کتاب کے ذریعے، من اتبع رضوانہ جو پیروی کرے، اتباع کرے اللہ کی خوشنودی، یعنی جو اللہ کی خوشنودی کا طالب ہے. سبل السلام، سبل سبیل کی جمع راستوں کو کہا جاتا ہے، السلام سلامتی کی راہیں، سلامتی کی راستے اللہ سبحانہ و تعالی دکھاتا ہے، اور یخرجہم ان کو نکالتا ہے، من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، اور اسی طرح انہیں ان کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو قرآن کریم کی فضیلت کا ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی، اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اللہ کتاب کے ذریعے انہیں سبل السلام سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سبل السلام جمع کا صیغہ ہے، سبل سبیل کی جمع راستے، تو سلامتی کا راستہ پتہ چلا ایک نہیں ہے، کئی راستے ہیں. بعض لوگ وہ دھوکہ دیتے ہیں جب کہیں بھی تقلید کا تذکر آتا ہے، جو ائمہ حضرات ہیں ان کی تقلید کا کہ بھی یہ 4 اماموں کو ماننے والے اور یہ فلاں بزرگوں کے پیروی کرنے والے، تو وہ کہتے ہیں تقلید شرک ہے، کسی ایک امام کو ماننا کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. وجہ کیا ہے؟ تو وہ مثال دیتے ہیں کہ جی ہمارے سامنے اگر 4 چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ الگ الگ ہیں، ایک گلاس ہے، ایک پین پڑا ہوا ہے، ایک موبائل ہے، کتاب ہے، تو اگر کوئی شخص کہے کہ ان 4 میں سے ایک گلاس ہے تو کہتے ہیں وہ 4 تو گلاس نہیں ہو سکتے، ایک گلاس ہے. تو اگر کوئی شخص کسی اور کو گلاس کہے گا تو یہ غلط ہے.
تو وہ کہتے ہیں کہ اب حق جو ہے وہ کوئی ایک راستہ ہے، اب 4 امام ہیں، ایک امام وہ ایک راستے کو حق بتاتے، دوسرا دوسرے کو، تیسرا، تو کہتے ہیں کوئی ایک حق ہوگا، باقی 3 غلط ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے سبل السلام، سلامتی کی جو راستے ہیں وہ ایک نہیں ہے، کئی راستے ہیں۔ تو پتہ چلا حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، یہ جو مسالک ہیں یہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں۔ اسی طرح سلاسل اربع، تصوف کے جو 4 راستے ہیں، جو طریقے ہیں، تو یہ سب جو ہیں یہ سلامتی کے راستے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک راستہ ٹھیک ہے اور باقی جو 3 ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب کے ذریعے ہم ان لوگوں کو جو اللہ کی خوشنودی کے طالب ہیں انہیں سلامتی کے راستے دکھاتے ہیں اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں اپنے حکم سے، اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی فضیلت کا ذکر ہے کہ قرآن کریم یہ وہ ہدایت والی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری روشنی وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا۔ علامہ ابن کثیر نے، اگرچہ وہ روایت بڑی مشہور ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگرچہ بعض محدثین نے اس کو روایت کی ہے، لیکن یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے کہ جب فتنوں کا تذکرہ ہوا تو فرمایا فتنوں سے بچنے کا جو راستہ ہے وہ صرف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور اسی کے متعلق فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور یہ فیصلہ کن کتاب ہے، جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب، اور یہ وہی کتاب ہے کہ جب جنات نے سنا تو وہ بھی کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، ہم نے ایک عجیب کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو قرآن کریم کے متعلق فرمائے کہ صراط مستقیم وہ قرآن ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے وہ یقیناً کافر ہو گئے۔ قل آپ کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو، ان اراد، اگر اللہ ارادہ کرے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ مسیح ابن مریم کو اور وامہ ان کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہیے، تو کون ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، تمام آسمانوں میں، زمین پر، ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس کا تنہا جو مالک ہے اس پر تنہا ملکیت واللہ ہی کی ہے، یخلق ما یشاء، جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ یقیناً کافر ہو گئے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، یقیناً اللہ، هو المسیح ابن مریم، وہ تو مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کئی بار گزر چکا کہ ان کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ سیاحت سے ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی مکان نہیں بنایا، گھر تعمیر نہیں کیا، بلکہ وہ اسی طرح یعنی سیاحت کرتے رہے اور ایک جگہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دوسری جگہ، تیسری جگہ۔ بعض نے کہا ان کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسح یمسح مسحن سے ہے، مسح کرنا، اور قرآن نے بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد نابینوں کو وہ مسح کرتے وہ ٹھیک ہو جاتے، مردوں کو مسح کرتے اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتے، اس لیے ان کو مسیح کہا گیا۔ مریم کے بیٹے مسیح یہی اللہ ہے۔ قل کہہ دیجئے، فَمَن یملک، کون مالک ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، شیئن، کسی بھی چیز کا، یعنی اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو کسی چیز کا مالک ہے، جس کے پاس کچھ طاقت ہے، جس کی الگ کوئی ملکیت ہے، ان ارادہ، اگر اللہ ارادہ کرے، ان یہلکا، وہ ہلاک کرے، المسیح ابن مریم، مسیح مریم کے بیٹے کو، وامہ، اس کی ماں حضرت مریم کو، ومن فی الارض جمیعا، اور ومن، ان سب کو، فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعا، سب کے سب کو۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی ملکیت، آسمان و زمین کی بادشاہ، وما بینہما، اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، یخلق، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت کریمہ کی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔